ہم نے پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں، آج تک کبھی شمر کی اولاد نہیں دیکھی۔ یہ تھے نا سب کربلا میں، شمر کی اولاد نہیں دیکھی۔ ابن زیاد کی اولاد پوری دنیا میں کہیں نہیں ملی۔ یزید کی اولاد حمایتی تو ہیں چند، حمایتی، میں اولاد کی بات کر رہا ہوں، نسل کی، حمایتی تو ہیں، حمایتی تو ابو جہل کے بھی ہیں، اس فکر کے لوگ آج بھی ہیں۔ پوری دنیا میں چلے جائیے، نہ شمر کی اولاد ملے گی، نہ خولی کی اولاد ملے گی، نہ عمرو ابن سعد کی اولاد زندہ ہے، نہ ابن زیاد کی اولاد، نہ یزید کی اولاد، مگر حسین تیری عظمت کو سلام، جس شہر میں چلے جاؤ لوگ کہتے ہیں یہ حسینی سید ہیں، یہ حسنی سید ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہیں، یہ جعفر صادق کے شہزادے ہیں، یہ موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں۔ خدا کی رحمت نے اعلان کر دیا، تم دنیا میں جس کو مٹانا چاہتے تھے تم مٹ گئے، تمہارا نام مٹ گیا، مگر یاد رکھو حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حسین زندہ ہیں، اور حسین کی اولاد کیسی اولاد ہے جانتے ہیں؟ اسی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک علاقہ ہے کاظمین کے نام سے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ، وہاں بہت بڑی بارگاہ اور عظیم بارگاہ۔ ان کا دور تھا جب عباسی خلیفہ نے انہیں اپنے دور میں بلایا، دربار میں ذلیل کرنے کے لیے۔ کسے؟ آل رسول کو ذلیل کرنے کے لیے دربار میں بلایا۔ ایسی کوششیں دنیا میں ہمیشہ ہوتی ہیں، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، مگر ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین ہے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ہم تو مسکرا کے کہتے ہیں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دربار میں بلایا ذلیل کرنے کے لیے، گئے، لوگ بیٹھے ہوئے، بہت بڑا مجمع ہے، عالی شان جوتے پہن کے گئے۔ اس نے طنز کے طور پہ کہا دیکھو یہ سید زادے ہیں، عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں، مذاق بنانے کے لیے، لوگوں میں کمتر دکھانے کے لیے، دیکھو سید زادے آل رسول ہیں، تواضع کا نام نہیں، عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہماری طرح بزدل نہیں تھے۔ آج تو چاپلوسی کا دور ہے، چاروں طرف چاپلوسی، اور اس میں سب شامل ہیں، بہت سارے حضرت حضور بھی شامل ہیں اس چاپلوسی میں، اسی لیے سماج کے ماحول میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ بات جو حق ہے وہ بولی جائے گی۔ چاپلوسی کس لیے؟ کوئی ناراض نہ ہو جائے، بس گاڑی چلتی رہے، گاڑی رکنی نہیں چاہیے، جہاں سے جس کو جو فائدہ ہے ہوتا رہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا
اہل سنت کا مزاج کسی بھی دور میں ایسا نہیں رہا. اگر میرے امام کو پڑھو, بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں انعام دے گا. امام اہل سنت کے چہرے پہ جلال کے آثار ظاہر ہوئے. ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل تو بل رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. میرے عید میلاد کی یاد دلا دی. عید میلاد منائیں گے ساتھ میں تو فارغ ہو کے پھر آ جائیے گا, ظہر تک مل کے نعرے لگائیں گے. امام اہل سنت نے فرمایا ہم چاپلوسی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. نان پارا کے نواب کے ٹکڑے تمہیں مبارک ہو, مصطفیٰ کی غلامی ہمیں مبارک ہو. یہ مزاج ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. کربلا کی تاریخ پڑھ لیجئے. آپ سے کوئی پوچھے حسینیت کسے کہتے ہیں, کیا کہا میں نے؟ سب بولیے, توجہ ہے آپ کی. حسینیت کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن پوچھے کوئی آپ سے, حسینیت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے محرم کے 10 دنوں میں کربلا کے سارے واقعہ سن لیے. میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں سناتا کربلا کا. کربلا والوں نے کیا سکھایا ہے یہ سنانے لگا ہوں آپ کو. حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کیجئے. حسینیت نام ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا. حسینیت نام ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا. میں نے ڈیفینیشن یہ نہیں بتائی ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا, چونکہ کھڑے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوپہر میں, لیکن شام کو بیٹھ جاتے ہیں. کبھی رشتہ دار بٹھا دیتے ہیں, کبھی امی دوپٹہ قدموں میں رکھ دیتی ہیں, کبھی والد اپنی پگڑی اتار کے قدموں میں رکھ دیتا ہے, نہیں صاحب جان کا مسئلہ ہے نام آ جائے گا. کبھی پولیٹیکل پاور والے لوگ دبا دیتے ہیں. حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے لیے حالات اچھے تھے کب؟ ہم کربلا والے ہیں, ہم بدر والے ہیں, ہم احد والے ہیں. ڈریے مت, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے اے دشمنوں یاد رکھو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیز ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے, قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. دنیا ڈرانے کی کوشش کرے گی, دنیا دبانے کی کوشش کرے گی, لیکن دنیا کو کہیے ڈریں گے نہیں, چھپیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. ہم وہ ہیں جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں,
دنیا کو بتائیے حضور کے غلام ہیں، حضور کے اور دنیا کو بدر کی تاریخ بھی بار بار سنائیے کہ یہ بھبکیاں انہیں دینا جنہوں نے بدر کی تاریخ نہ دیکھی ہو، جو کربلا والے نہ ہوں، ان کو ڈرائیے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے آقا حسین کی سیرت ہے۔ حسینیت نام ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا۔ کھڑے تو ہو گئے لیکن ڈٹے نہیں ہیں، بٹھا دیے گئے۔ کبھی کسی نے بٹھا دیا، کبھی کسی نے بٹھا دیا، کبھی کسی نے بٹھا دیا۔ یہ عشق نہیں آسان، عشق آسان نہیں ہے۔ عاشق بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو غلام تو کہیے لیکن عاشق نہیں۔ عاشق تبھی کہیے جب عشق صحیح سے ہو جائے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو آگ کا دریا بھی پھول کا گہوارہ لگتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو پھانسی کے پھندے پر بھی سید کفایت علی کافی کہتے ہیں۔ آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ عاشق بنیے عاشق، غلام بنیے غلام۔ عشق کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے تم نے کہہ دیا عاشق ہوں، یہ تمہاری زبان ہے، بس عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میری قوم کے غیرت مند جوان لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی غور کیا لبیک یا رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ڈیفینیشن کیا ہے اس جملے کی؟ یا رسول اللہ، سب بولیے یا رسول اللہ۔ کہاں حاضر ہو؟ مسجد میں تو نہیں ہوں، کہاں حاضر ہو؟ ترجمے پہ غور کرو۔ یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، آپ کے حکم پر حاضر ہیں، آپ کے نام پر حاضر ہیں، آپ کی محبت میں حاضر ہیں، آپ کی غلامی میں حاضر ہیں، آپ نے جو فرمایا اس پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن افسوس کے نعرے لگانے کے علاوہ میری قوم کے جوان کہیں حاضر نہیں۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، قبول کرنی پڑے گی۔ مجھ سے یہ امید ہرگز نہ رکھیں کہ میں جنت کا ٹکٹ دوں گا آپ کو یا آپ کو خوش کر کے جاؤں گا۔ آپ کو نہیں خوش کرنا ہے، مجھے گنبد خضرا کے مکین کو خوش کرنا ہے، رب کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے کہ جہاں خوشخبریاں دے کر جنت کے ٹکٹ بانٹنے والے مولوی حضرات موجود ہوں، سمجھ لیجئے اس قوم کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگوں نے تھوڑی تھوڑی چیزوں میں کہہ دیا، نہیں صاحب ایسا کر لیجئے جنت مل جائے گی، ایسا کر لیجئے جنت مل جائے گی۔ اتنی جنت کو آسان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی جب نماز کا وقت آتا رونے لگتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے آپ رو رہے ہیں؟ فرماتے اب رب کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جنت اتنی آسان ہے؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان آج ہماری قوم کے لوگوں نے سمجھ لی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم لبیک کا نعرہ لگائیں گے لیکن پریکٹیکل لبیک والے بنیے، پریکٹیکل بنیے، پریکٹیکل۔ جو شخص مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کے لیے نہ جا سکے وہ لبیک والا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جو شراب کی محفل چھوڑ نہ سکے وہ لبیک والا نہیں ہے۔ جو تاش کے پتے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ نہ سکے وہ لبیک والا نہیں ہے۔ جو جوا نہ چھوڑ سکے، جو سود لینا نہ چھوڑ سکے، جو زنا کرنا نہ چھوڑ سکے،
جو رات کے 3 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے فون پر بات کرنا نہ چھوڑ سکے اور پھر کہے ہم لبیک والے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ سر جھکا کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں سچویشن کیا ہے، لیکن سمجھیے اس چیز کو، غور کیجئے، محسوس کیجئے۔ تم لبیک والے صحیح معنی میں بن جاتے تو فلسطین کے حالات ایسے نہیں ہوتے جو آج کی تاریخ میں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں رمضان کے مہینے میں مسجد عالی شان تمہارے یہاں ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، اچھے قاری ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، آپ کہاں تھے؟ مسجد میں نہیں تھے، چوراہے پر چکن اور مٹن کی دکان پر بیٹھے ہوئے چکن مٹن اور سموسے کھا رہے تھے۔ ہنسنے کی باتیں ہنس لیجئے، لیکن محسوس کیجئے گا جن فلسطین کے ناموں پر آپ اچھلتے ہیں ان فلسطین کے جوانوں کا حال یہ تھا، ملوے کے ڈھیر پر بھی صفیں بچھا کے انہوں نے نمازیں ادا کی تھی، ملوے کے ڈھیر پر بھی انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، ملوے کے ڈھیر پر بھی عید کی نماز پڑھی، اور جب عید کی نماز ہوئی تو ان کے خطیب نے خطبہ دیا اور کہا ہماری قسمت میں اللہ نے جو لکھا تھا ہم اس پر کل بھی راضی تھے، آج بھی راضی ہیں، اور جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ رب کی رضا میں راضی رہیں گے۔ آج ایسے علماء کی ضرورت ہے، آج ایسے ائمہ کی ضرورت ہے، آج ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جنہیں خود بھی اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد اور بھروسہ ہو، اور وہ قوم کو بھی اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ دلائیں۔ ڈرائیں نہیں، دبائیں نہیں، خوف نہ دلائیں حالات سے، بلکہ قوم کے جوانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ اگر قوم کے جوان صحیح اور جائز مطالبہ کر رہے ہیں تو مانا جانا چاہیے۔ حالات بدل رہے ہیں، سچویشن بدل رہی ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ہم حسینی ہیں، لیکن حسینیوں کا کردار جو ہونا چاہیے تھا آج وہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں، شیئر نہ کیجیے گا اس بات کو، ہمارے یہاں جتنی دلالی ہو رہی ہے اتنی غیروں میں نہیں ہے۔ ہماری آستین کے نیچے چھپے ہوئے جتنے سانپ ہیں اتنے دوسروں میں نہیں ہیں، اور یہ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ مسجد کی مخبری، مدرسے کی مخبری کورونا کے زمانے میں دیکھا نہیں آپ نے؟ آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں، ایک تو واقعہ میرے سامنے ایسا آیا کہ جمعہ کے دن 4-5 لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے کورونا میں، اور وہیں پر انہی نمازیوں میں سے ایک بندے نے ویڈیو بنا کر، غور کر رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، وضو کر کے آئے جمعے کے لیے، کر کے آ رہے ہیں، ویڈیو بنا کر آگے شیئر کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب مسجد میں 5 نہیں 7 آدمی۔ پھر مجھے بار بار ڈاکٹر راحت اندوری کے وہ شعر یاد آتے ہیں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب دربار میں بلایا عباسی خلیفہ نے، لوگ کھڑے ہیں، اب ہوا یہ کہ ان کے جوتوں کو لے کر اعتراض کیا گیا۔ آج توجہ آپ میری طرف، یہ جو بارش برس رہی ہے نا، یہ خوشی میں ہے، آج یہ خوشی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو اور بارش ہو جائے وہ مقبولیت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے، مبارک ہو آپ کو، یہ محفل قبول ہو گئی ہے۔ اور صرف یہی محفل نہیں، جہاں جہاں آقا حسین کا ذکر ہوتا ہے وہ ساری محفلیں قبول کر لی جاتی ہیں، ہماری وجہ سے نہیں، آقا حسین کی نسبت کی وجہ سے۔ تو امام موسیٰ کاظم عباسی خلیفہ کے دربار میں ہیں، جب اس نے مذاق بنایا اور کہا عالی شان جوتے پہن کر آئے۔ میں اس جملے کو بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ آپ کے تیور کیسے تھے۔
قسم خدا کی آپ نے زندگی میں کہیں چاپلوسی نہیں کی، کلمہ پڑھنے والوں نے کہیں چاپلوسی نہیں کی، کلمہ پڑھنے والوں نے کہیں دلالی نہیں کی، کلمہ پڑھنے والوں نے کہیں قوم کی مخبری نہیں کی، کلمہ پڑھنے والوں نے کبھی بھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی، کلمہ پڑھنے والوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کبھی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یار ان کا حال یہ تھا جب ہزاروں کے مجمع میں کہا گیا دیکھو عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں، سید زادے ہیں، امام موسیٰ کاظم نے مسکرا کے کہا ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں کہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے قدموں میں رہے، تم جیسوں کی نظر ہماری ٹھوکر میں رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ یہ تیور تھے کلمہ پڑھنے والوں کے، یہ تیور تھے ایمان والوں کے، مگر آج میری قوم جس پستی کی طرف جا رہی ہے، ذمہ دار کوئی غیر نہیں، ذمہ دار آج ان حالات کے ہم خود ہیں۔